نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں اتاری گئی، نازل ہوئی۔ آپ تمام احباب کو مبارک ہو، بلکہ جتنے بھی سامعین سننے والے تمام امت محمدیہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مبارک ہو۔ آج پہلی تراویح کی ایک مرتبہ پھر میرے اللہ نے ہم پہ فضل کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے اپنی برکت والا، اپنی رحمت والا، اپنے فضل والا، اپنے کرم والا مہینہ پھر عطا فرمایا، اور اس کا آغاز آج الحمدللہ کہ پہلی نماز تراویح پڑھ کر ہم نے کر دیا۔ اور کچھ باتیں غور طلب ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے روزے قبول ہوں، میری عبادات قبول ہو، میرے سجدے قبول ہوں جو رمضان کے مہینے میں ادا کیے جائیں، تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے اس رمضان کے مہینے میں۔ 4 قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کا نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ سجدہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی نوافل قبول ہوتے ہیں، نہ فرائض، کوئی عبادت، کوئی اس کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی جب تک وہ ان 4 کاموں سے پکی سچی سچی توبہ نہ کر لے۔ پہلا شخص وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ اگر یہاں پر بیٹھنے والے جتنے احباب ہیں ابھی جو نماز تراویح ادا فرمائی ہے، ماشاءاللہ دوست بند ہوا، جکڑا گیا تو مسجد بھر گئی۔ حالانکہ یہی مسلمان، یہی جو آج نماز تراویح میں مسجد ٹنا ٹن بھری ہوئی ہے، یہ مسلمان کوئی آسمان سے نہیں آئے آج، نہ کہیں دوسرے علاقوں سے آئے، بلکہ اسی محلے کے ہیں، لیکن آگے پیچھے ڈیٹ صاف نہیں ہوتی، اور آج ماشاءاللہ نیچے کیا کہ اوپر بھی جگہ نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آج ہے دوست بند ہے اور اللہ کی عبادت کا موقع مل گیا۔ لیکن اس کو آپ نے کوشش کرو کہ اس کو غیر رمضان میں بھی اسی طرح جاری رکھو، پھر دیکھو اللہ کا فضل کس طرح برستا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے روزے اگر آپ نے مقبول کرانے ہیں، قبول کرانے ہیں، اس کا پورا پورا اللہ سے صلہ لینا ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کے ماں باپ جن سے ناراض ہیں ان کے روزے، ان کی عبادات قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے گا کہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور ناراض ہیں وہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اس لیے کہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو پھر روزہ، عبادات، تہجد، نوافل، یہ نماز تراویح، یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، اللہ اس کو مقبول ہی نہیں کرے گا۔ اپنے ماں باپ کے آگے جھک جاؤ، اس سے راضی کرو اور اس کو منواؤ، اس سے معافی مانگو ماں باپ سے۔ جن کے ماں باپ جن سے ناراض ہیں اللہ بھی ان سے ناراض ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا نا کہ یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کسائی۔ اور وہ کسائی کون ہے؟ وہ تو تفصیلی واقعہ ہے،
وہ تھا کہ جو گوشت جو جانور ذبح کرتا تھا اور پیاری سی اچھی سی نرم سی بوٹی علادہ کر کے رکھ دیتا تھا، اور گھر آ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھر اس کو بھون کر اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ تو ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کسائی کو یہ اعزاز دیا کہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بن گیا۔ ماں باپ کی کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، جن کے ناراض ہیں راضی کرو۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو تمہارا رب ناراض ہے۔ کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے سجدوں کی، کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہیں بھوکا رہنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں رکھو گے، تو ماں باپ کو راضی رکھنا پہلی بات ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، جو شراب پیتا ہو، ہر وقت شراب کے تن میں رہتا ہو، جب تک وہ سچے دل سے صدقے دل سے معافی نہیں مانگے گا اور اس سے پکی پرہیز نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی کسی عبادت کو، کسی ریاضت کو، کسی اس کی تلاوت کو، کسی نماز تراویح کو اور باقی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اپنے اس شراب سے توبہ کر لو۔ اگر شراب سے ہم توبہ نہیں کریں اور ہم نماز بھی پڑھیں تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کو مردود کر دیتا ہے۔ ہر وہ عمل نیک جس کو ہم نیک سمجھ کے نیکی کرتے ہیں، اگر وہ ہم ان شراب سے بچ نہیں سکتے، ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور تیسرے نمبر پر خونی رشتوں کو توڑنے والا، صلہ رحمی توڑنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا، ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کر دی، ایک بھائی کی بات دوسرے بھائی کو، دوسرے بھائی کی بات دوسرے بھائی، ان کو آپس میں لڑا دیا۔ جب تک اس کام سے بھی پکی توبہ نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ کے ہاں اس کے سجدے، اس کی نمازیں، اس کی نماز تراویح، اس کے عبادات اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں۔ صلہ رحمی کرو، امت کو جوڑ کے رکھو، امت میں توڑ مت پیدا کرو، امت میں محبت پھیلاؤ، نفرتیں دور کرو۔ آج ہمارے گھروں کے اندر برکت کیوں نہیں؟ آج ہمارے گھروں میں اتفاق کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ادھر کی بات ادھر لگائی لگوئی میں لگے رہتے ہیں، اور اس میں پھر تنازع بڑھتے رہتے ہیں، اور دل کے اندر کدورتیں، نفرتیں، بغض، حسد، کینہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا نقصان پھر کیا نکلتا ہے؟ خونی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ داریاں برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اس چیز سے پرہیز کرو۔ تم دو کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش مت کرو۔ توڑنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائیں گے اور پھر جڑیں گے نہیں، اور تیری نمازیں، تیرا حج، تیرا عمرہ، تیری نماز تراویح اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب تک تو ان کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، توڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو خونی رشتوں کو آپس میں جوڑ کے رکھو، جوڑ کے رکھو، کبھی بھی مت توڑو۔ اور شرک کرنے والا، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا، جو چیز اللہ دے رہا ہے، اللہ دینے والا ہے، اس پہ قادر ہے، وہ مخلوق سے مانگنا، اللہ کو یہ کام ناپسند ہے۔ اللہ اپنے ساتھ غیر کو پسند کرتا ہی نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، خالق ہے۔
اس لیے وہ ہمارا مالک ہے. اللہ کی ذات کے میں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، ابو ہریرہ تجھے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تجھے یہ آگ میں جلا دے، راکھ کر دے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح کی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی ایسی تربیت ہوئی، ایسی پالش ہوئی کہ جو ان کے دل میں ہوتی تھی وہ ان کی زبان پر ہوتا تھا. شریعت پہ انہوں نے عمل کرنا ہے، چاہے جائے کہ وقتی جانی نقصان ہے، ہماری نقصان، اس کی ان صحابہ اکرام نے پرواہ کبھی نہیں کی. اس لیے ان باتوں پہ عمل کرو تاکہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہو. اور یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اور آ گیا ہے، شروع ہو گیا، آج پہلی تراویح پڑھ لی. اللہ تعالیٰ ہماری نماز تراویح کو قبول کرے اور آنے والے جو روزے ہم رکھیں گے ان میں جو مناجات، جو دعائیں مانگیں گے، اللہ قبول فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اللہ قبول کرے اور ہمارے گناہوں سے اللہ درگزر والا معاملہ فرمائے. تو تب ہوگا جب ان چار کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ ہمارا حامی ناصر ہو.